ہوتا ہے کیا کہتے ہیں انار، انار بیسٹ ہے، انار تو بہت زبردست ہے، انار بہت فائدہ کرتا ہے، ہر چیز میں انار فائدہ کرتا ہے۔ اگر آپ روزانہ 2 چمچ انار کھائیں نا تو آپ کبھی بیماری نہیں ہوں گے۔ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ بھائی سیب کھا لو، روزانہ ایک صبح کو سیب کھا لو، سیب کھا لو، انار کھا لو، کوئی سا بھی پھل اگر صبح ناشتے سے پہلے کھائیں تو فائدہ کرتا ہے، لیکن رات کے کھانے کے بعد پھل نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن سب سے آسان ہے، نیبو تو مل جاتا ہے سستا، ایک نیبو لو، 4 ٹکڑے کرو، آدھا نیبو ڈالو پانی میں، 1 لیٹر، یہ 1 لیٹر کی بوتل ہے، اس میں آدھا نیبو ڈالیں، کرونا وائرس سے سیفٹی ہوگی آپ کو۔ یعنی بیسٹ سیفٹی پروگرام یہ ہے کہ لائم از اے بیسٹ فور کرونا وائرس۔ نچوڑ کے پئیں، نیبو نچوڑ کے پئیں، موسمبی کھائیں، ٹھیک ہے نا۔ بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں پاکستان میں، پھل بہت اچھے اچھے پھل آتے ہیں، وہ کھا سکتے ہیں آپ۔ تو خیال رکھیں اپنا، اور کیا کہتے ہیں، دیکھیں یہ آواز آئی نا، کسی نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے، اب جیسے آپ کے نیچے لال اگر بٹن ہے، لال ہو رہا ہے تو اس کو دبا دیں، وہ وائٹ ہو جائے گا، ایک ہی بار دبا سکتے ہیں، وائٹ رہنا چاہیے وہ۔ اگر نہیں دبائے تو ابھی دبائیں، تو ابھی آپ کو آواز یہاں سے آ جائے گی کہ بھئی آپ نے دبایا ہے۔ خیر یہ تو بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں، آواز آتی رہے گی ایسی آپ کو۔ تو یہ ہے طریقہ، تو سب سے آسان ہے کہ اپنا خیال رکھیں۔ میں ہوں نجم الوی، یورپ میں رہتا ہوں، یہاں سے آپ کو آپ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ آپ کسی بھی ملک میں، پاکستان، انڈیا بھی بہت خوبصورت ہے، پاکستان بھی بہت خوبصورت ہے، بنگلہ دیش بھی بہت خوبصورت ہے جگہ ہے، اگر گھومنے جائیں، بامبے جائیں، کراچی جائیں، ڈھاکہ جائیں یعنی بنگلہ دیش، پھر سری لنکا جا سکتے ہیں، کولمبو، پھر اس کے بعد آپ دبئی جائیں، اگر دبئی میں رہتے ہیں دبئی جائیں۔ دبئی میں اگر جیسے آپ دبئی میں رہ رہے ہیں اور آپ کو سستا کمرہ چاہیے، شارجہ میں چلے جائیں، شارجہ میں سستا کمرہ ملتا ہے، بعض لوگ شیئرنگ پہ رہتے ہیں، بعض لوگ پورا گھر رینٹ پہ لے لیتے ہیں، لیکن دبئی کے مقابلے شارجہ، دبئی سے شارجہ جو ہے آدھے گھنٹے کا سفر ہے۔ تو آدھا گھنٹہ کیا ہوتا ہے بھائی، آدھا گھنٹہ تو ہم اگر کراچی میں رہتے ہیں تو صدر سے ادھر آدھے گھنٹہ میں گاڑی آتی ہے، اسی طرح دبئی ہے۔ شارجہ میں رہیں، ضروری ہے آپ دبئی میں رہیں، دبئی میں تو مہنگا ہے، ہر چیز مہنگی ہے، لیکن اگر آپ کی جاب اچھی ہے، آپ افورڈ کر سکتے ہیں، تو آپ دبئی مین سٹی میں رہیں۔ یعنی ہر آدمی اپنی جیب کے حساب سے رہتا ہے، لیکن جو نیا جاتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اس کو اکومنڈیشن فری ملے، جہاں پہ یوٹیلیٹی بل بھی کم آئے، ٹریول بھی کا خرچہ بھی کم ہو، تو لوگ پھر تھوڑا سا دور ہٹ کے رہ لیتے ہیں اپنے اپنے شہروں میں۔ اپنے آپ جس شہر میں بھی رہتے ہیں، اگر آپ اور دور رہیں گے شہر سے تو اور سستا ملے گا گھر، تو اس طرح ہے۔ لیکن یہ کہ بعض لوگ فکر نہیں کرتے ہیں، بعض لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، جتنے کا بھی ہے کوئی نہ کوئی دے دلا کے جو ہے گزارا کر ہی دیتا ہے۔ تو یہ ہے، آپ اگر باہر رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، جاب کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں لوگ، سعودی عرب میں رہتے ہیں، سعودی عرب میں اب نیا قانون آنے والا ہے، تو آپ نظر رکھیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ بھئی قانون آ جائے اور آپ کے لیے مصیبت ہو، یہ ہے۔ تو اور دوسرے ملک بھی ہیں، تھائی لینڈ ہے، امریکہ ہے، بہت جگہ ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لوگ رہتے ہیں، عرب رہتے ہیں، لبنانی رہتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اپنے اپنے حساب سے جو ہے اپنے اپنے طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں، اپنی اپنی جیب کے حساب سے اصل میں تو اس طرح ہے۔ لیکن جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں خیال کریں، کرونا وائرس کی بہت خطرناک بیماری ہے، کیونکہ جس بیماری کا جب تک علاج نہیں آتا نا وہ آپ کے لیے خطرناک ہے۔ آپ بیمار ہوں گے، 2 مہینے بستر پہ لیٹیں گے تو 2 مہینے کی سیلری کیسے ملے گی؟ اگر آپ باہر گئے ہوئے ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں اور کوئی بڑا کام نہیں کر رہے، کوئی آفس ورک نہیں ہے اور لیبر ٹائپ جاب ہے، تو اس میں آپ کو پیسے تو نہیں ملتے، تو 2 دن بیمار ہوں گے تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا، جو جمع پونجی ہے، جو کچھ جمع کیا ہے۔ زیادہ تر ہمارے پاکستانی پیسے کماتے ہیں، گھر بیچ دیتے ہیں، بعض پاکستانی پیسے کما کے کسی کے پاس رکھتے ہیں، پھر دوبارہ جو ہے 20 سال پیسے کی واپسی جو ہے آپ تقاضا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی خیال رکھیں، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں کہ کسی کے پاس پیسے رکھیں، سب سے آسان ہے اپنے ملک بھیج دیں، وہاں بینک میں رکھیں، انویسٹ کریں، بینک ہر مہینے جو ہے آپ کو انٹرسٹ دیتا ہے
کسی کے پاس رکھنے سے اور کھا جانے سے تو انٹرسٹ نہیں ملتا کہ آپ کسی جاننے والے کے پاس رکھیں اور کھا پی کے بیٹھ جائے، جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو پتہ چلا پیسے ہیں نہیں، اب 20 سال تک آپ مانگتے رہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ 20 سال تک پیسوں کا انٹرسٹ، پیسے ڈبل تبل ہو جاتے ہیں 20 سال میں۔ جب آپ کو پیسے ملتے ہیں تو پیسے تو اتنے ہی ملتے ہیں لیکن ڈی ویلیو ہو چکے ہوتے ہیں، ان پیسوں کا کیا فائدہ؟ تو یہ ہے، پھر اپنے ہی پیسے کسی کو مانگتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ آدمی ادھار مانگ رہا ہے۔ تو اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ اعتبار کسی پہ نہیں کریں، کیونکہ تھوڑے بہت پیسوں کا تو کوئی بات نہیں، لیکن لمبی چوڑی رقم اگر کوئی لے لیتا ہے تو مشکل سے ہی واپس ہوتی ہے۔ یہ ہے، وہ مر گیا تو پیسے معاف ہو گئے، آپ مر گئے تو بھی معاف ہو گئے، پیسے تو نہیں ملنے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ اگر آپ باہر ملکوں میں رہ رہے ہیں، دبئی، امریکہ، انگلینڈ، ادھر ادھر کہیں بھی رہ رہے ہیں، کوشش کریں پیسے اپنے ملک میں بھیجیں، بینک میں فکس ڈپازٹ کر دیں، تو کوئی پیسے وہ نکال نہیں سکتا، گھر والا بھی، لیکن اس پیسوں کا جو فائدہ ملتا ہے، انٹرسٹ، پروفٹ جو ملتا ہے، وہ گھر والوں کو ملتا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے 20-25 لاکھ روپے رکھے ہیں تو 20-25 ہزار مہینہ ملتے ہیں پاکستان میں، اور اگر آپ نے ڈپازٹ پڑے ہوئے پیسے تو 10 سال میں ڈبل ہو جاتے ہیں، نہیں کسی کے پاس رکھو تو ڈبل نہیں ہوتے ہیں، وہ آدھے ہو جاتے ہیں بلکہ الٹا، کیونکہ نہ اسے یاد رہتا ہے کتنے دن ہیں، نہ آپ کو یاد رہتا ہے۔ تو اس طریقہ ہے، تو اعتبار آپ کسی پہ نہ کریں پیسوں کے معاملے میں، کیونکہ پیسے ایسی چیز ہے جو ہر آدمی کو ضرورت ہوتی ہے، اور ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا آدمی برا ہی بنتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی آپ خیال رکھیں۔ آپ لوگ باہر آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اتنی محنت سے پیسے اکٹھا کرتے ہیں، اور کوئی آدمی کھا جائے آپ کے پیسے تو پھر عجیب پریشانی ہوتی ہے، لینا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب پیسے لو تو تعلقات خراب ہوتے ہیں، دینے والے یہ نہیں سوچتا کہ بھئی کتنا اسے فائدہ اٹھائے ان پیسوں سے، ورنہ اتنے ہی پیسوں سے بینک سے لینا پڑتے تو ڈبل تبل دینا پڑتے، اور جو پیسے لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسے اتنے ہی دینے ہوتے ہیں جتنے لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ کتنے سال سے کھائے بیٹھا ہے، اور واپس کرے گا تو اتنے ہی کرے گا، ڈبل کرے تب بات ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا بھی آپ لوگ خیال رکھیں۔ خیر، بات تو ہو رہی تھی کرونا وائرس کی، یہ دوسری باتیں تو جنرل باتیں ہی تو ہوتی رہتی ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ساری ایڈوائز میں دے رہا ہوں، احتیاط کریں، اور کیا کہتے ہیں، شیئرنگ میں جو باہر ملکوں میں لوگ رہ رہے ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں، اگر آپ کا ساتھی کوئی بیمار ہے تو اس سے دور رہیں، بے شک اس کو نکالیں نہیں، ایک کمرے میں اس کو رہیں اور اس کمرے سے دور ہٹ جائیں جب تک آپ کو پتہ نہ لگے کہ اس کو پرابلم کیا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں، آپ دنیا میں کہیں بھی رہ رہے ہیں، جا کے محنت کرنے گئے ہوئے ہیں، یا گھومنے پھرنے گئے ہیں، یا آپ کوئی IT اسپیشلسٹ ہیں، کوئی کمپیوٹر سافٹ ویئر پہ کے ٹائپ کی جاب کر رہے ہیں، یہ ہے۔ تو اس چیز کا ہے، آج کل آپ لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، ایسا کریں کہ کمپیوٹر پہ کوئی کورس کر لیں، یوٹیوب بہت ساری دیکھیں، موبائل فون کیسے ٹھیک کرتے ہیں، بلب کیسے ٹھیک ہوتا ہے، ٹیوب لائٹ کیسے ٹھیک ہوتی ہے، یہ سارے کورس وغیرہ اس ٹائپ کے چھوٹے موٹے ہیں، وہ آپ دیکھیں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، وہ جلدی آپ سیکھ بھی جاتے ہیں، تو یہ کر لیں۔ بہت سے کورس ہیں موبائل فون ریپیئر کرنے کا، کمپیوٹر ریپیئر کرنے کا، جہاز کیسے اڑاتے ہیں اس کا، وہ بھی یوٹیوب پہ بتایا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کے ملک میں کون کون سی اچھی جگہیں ہیں اس کے بارے میں ویڈیو پڑی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے۔ اور اتنی اچھی ویڈیو ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کیونکہ اس قسم کی جو ویڈیو ہوتی ہیں بہت ہی اچھی ہوتی ہیں۔ خیر، جو کچھ بھی ہے آپ اس چیز کا خیال رکھیں، اور کیا کہتے ہیں، آپ خیال رکھیں اپنا۔ رائٹ سائڈ پہ نیچے بیل آئیکن ہے، سبسکرائب کا بٹن ہے، وہ ضرور دبا دیں تاکہ ہم آپ کو کچھ نہ کچھ ریوارڈ یعنی انعام دے سکیں، کیونکہ ہمارے پاس ہوں گے، ہم قرآن دازی کریں گے، اس کے ذریعے آپ کو دیں گے چیزیں، یہ ہے، ٹھیک ہے، ضرور دبائیں۔ میں ہوں نجم الوی، اب اجازت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، بائے بائے۔